برج سور یعنی ٹورس۔ برج سور یعنی ٹورس افراد کے لیے یا پھر جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف بے اور واؤ سے شروع ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے مارچ کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ برج سور کا حاکم سیارہ زہرہ ہے جو آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں اس مہینے کے آغاز میں گردش کرے گا، اس کے بعد یعنی 12 تاریخ کے بعد آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں چلا جائے گا۔ مہینے کے آغاز میں نوکری پیشہ افراد کو اور کاروباری افراد کو دونوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 15 تاریخ کے بعد سیارہ شمس آپ کے زائچے کے 10ویں گھر سے نکل کر 11ویں گھر میں چلا جائے گا، تو کسی سرکاری افسر سے آپ لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ سے جڑے کچھ مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی آپ کے قریبی جو ہے وہ لیگ پولنگ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ سورج راہو کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں آپ کی نوکری کو پریشان کر سکتی ہیں یا نوکری کی جگہ پر آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ آپ کے اپنے کوئی قریبی جو دوست احباب ہیں وہ بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مہینے 15 تاریخ کے بعد آپ اپنے کاروبار کا سٹارٹ جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ سٹارٹ اپ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ماریخ بھی آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں آ جائے گا، تو کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ یا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، ورنہ لڑائی جھگڑے میں آپ لوگوں کا مالی حوالے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور کاروباری حوالے سے بھی آپ لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات کی بات کی جائے تو ازدواجی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہنے والے ہیں، لیکن صحت آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی ڈسٹرب رہ سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں سیارہ کیتو موجود رہے گا، جو آپ کے محبت کے تعلقات میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پرسن آپ کو چیٹ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، تو وہ اس مہینے آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ سارا ماریخ جو ہے وہ بھی ایک ایسی پوزیشن پہ آ جائے گا جہاں پہ اگر کوئی پرسن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بار بار تکلیف دے رہا ہے، تو آپ اسے خود چھوڑ دیں گے، اور اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ازواجی معاملات میں دیکھا جائے تو وہاں پہ معاملات آپ لوگوں کو بہتر رہتے نظر آ رہے ہیں۔ فائنانس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مہینے گزارے لائق آمدن کے جو سلسلے ہیں وہ بنتے رہیں گے، البتہ آغاز میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی آپ کے اخراجات میں اضافہ رہے گا، نیند آپ لوگوں کی ڈسٹرب رہے گی۔ اخراجات تو اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کے اضافہ رہتا نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ وہ افراد جو بیرون ملک میں مقیم ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا بہت بینیفٹ مل سکتا ہے، ان لوگوں کے آمدن کے سلسلے بن سکتے ہیں۔ باقی جو افراد اپنی برتھ پلیس پہ موجود ہیں، جائے پیدائش پہ موجود ہیں، ان لوگوں کے فائنانس کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان کی خریداری سے آپ لوگ پرہیز کریں، اور نوکری کی جگہ پر بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں، تاکہ آپ کے جو فائنانس کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگر آپ کی صدقات کی بات کی جائے تو آپ لوگوں نے جمعے کے دن چاول، چینی یا پھر آٹا لے کے کسی کو ڈونیٹ کر دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے، اس سے آپ کے معاملات بہتری کی جانب جائیں گے۔ اگر آپ اپنا پیدائشی ذائچہ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ یا پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔